هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں غیر متمکن کی اقسام میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 3 اقسام کے اوپر بات کر چکے ہیں، مضمرات پر، اسماء اشارات پر اور اسماء موصولہ پر۔ اسماء موصولہ کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی، کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کس کس طرح سے استعمالات ہوتا ہے، وہ تو ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ضروری باتوں کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس میں میں نے آپ کو پہلی جو ضروری بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسماء موصولہ کے متعلق دوسری ضروری بات انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے۔ اور وہ دوسری جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسماء موصولہ کے استعمالات، کہ اس کے کتنے اور کون کون سے استعمالات ہیں، کہاں کہاں یہ مستعمل ہوتے ہیں، کیا کیا یہ بن سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں کہ ہم لوگ اس میں موصولہ کے 4 استعمالات جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، کہ یہ 4 استعمالات ہوتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ اسماء موصولہ فاعل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ اسماء موصولہ یہ اپنے صلے سے مل کر بنتے ہیں، یہ بات تو ہماری فکس اور طے ہو گئی، اور میں نے آپ کو شروع میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ تقریباً جو ہے تیسری جو ہے وہ ضروری بات ہے۔ تو یہ اس کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ اپنے صلے سے مل کر ہی کچھ بنیں گے، اور جب ہم نے اس کی تعریف بتائی تھی بلکہ وہیں پر ہی میں نے آپ کو اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ اپنے صلے سے مل کر بنیں گے، اور ان کا جو صلہ ہوتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے جملہ خبریہ، ان کا صلہ ہوتا ہے، اور ان کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ میں جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر اسمیہ خبریہ یا تو پھر فعلیہ خبریہ بھی صلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن صلے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے جو ہے وہ لوٹ رہی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مرجع جو ہے وہ ہوگا ہی ہوگا۔ اب جو ہے وہ آج ہم لوگ اس کے استعمالات پڑھ رہے ہیں، تو یہ فاعل بن سکتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 یہ مفعول بہ جو ہے وہ یہ بن سکتے ہیں، اور نمبر 3 یہ مبتدا جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور نمبر 4 یہ خبر بھی بن سکتے ہیں، فاعل، مفعول بہ، مبتدا اور خبر۔ اب آپ کہیں گے کہ فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بہ بھی بن سکتے ہیں، مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب اس کی مثال تو بالکل یہ اسکرین کے اوپر آپ کو اس کی چاروں کی مثالیں اور چاروں استعمالات جو ہے وہ میں نے ایک ساتھ ہی جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے پہلے استعمال کے اوپر بات کریں گے، اور اس کا جو پہلا استعمال ہے وہ ہے کہ یہ فاعل بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال جو فاعل بننے کے متعلق آئی ہے وہ ہے جاء من یسکن فی المدینہ، ٹھیک ہے، جاء من یسکن فی المدینہ۔ اب یہ جاء کیا ہے؟ یہ جاء فعل ہے، اور اس میں جو ہے یہ تعلیل ہوئی ہوئی ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور یہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فعل کے بعد آتا ہے فاعل۔ اگر اس میں ظاہر فاعل نہیں ہوتا تو ہم لوگ اس صیغے میں کیا کرتے ہیں؟ ہوا ضمیر کو نکالتے ہیں، اور اس ہوا ضمیر کو ہی ہم لوگ بناتے ہیں فاعل، لیکن یہاں پر اس میں ظاہر فاعل موجود ہے، اور وہ اس میں ظاہر جو فاعل ہے وہ بن رہا ہے اس میں موصولہ، اور اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر پھر کیا بنے گا؟ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر اس کا بن جائے گا فاعل۔ تو جاء فعل ہو گیا، ہم لوگ چلے فاعل کی تلاش میں، ہم نے دیکھا آگے لکھا ہے من، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من بھی اسماء موصولہ میں سے ہی ہوتا ہے۔ اب من موصولہ مل گیا،
ٹھیک ہے. اب اگر من موصولہ ملا تو اس کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ہوگا نا, بالکل صلہ ہوگا, اور جو صلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جملہ خبریہ. اب جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے, اور جملہ فعلیہ خبریہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو یہ من تو موصولہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو اس کا جو صلہ بن رہا ہے من اسم موصولہ کا, وہ بن رہا ہے یسکنو فی المدینتی, اور یہ یسکنو سے شروع ہو رہا ہے صلہ اس کا. اور یسکنو کیا ہے, یسکنو فعل ہے, اور کون سا فعل ہے, یہ صیغہ واحد مذکر غائب اور فعل مضارع مثبت معروف. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک ضمیر ہے, اور وہ ضمیر کون سی ہے, وہ ہے ہوا ضمیر, اور وہ ہوا ضمیر اس کا بن رہا ہے, یہ ہے فاعل, اور اس ہوا ضمیر کو ہم لوٹائیں گے من کی طرف. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں موصولہ کی طرف کوئی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہوگی صلے میں سے, یعنی اس جملے میں سے ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہوگی, اور وہ ضمیر یہاں پر کیا ہے, وہ بن رہی ہے ہوا ضمیر. وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ لوٹے گی, اور جو ہے ہم کہیں گے یسکنو فعل اور صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف, اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر. میں نے کہا تھا آپ کو جب ضمائر ہم نے پڑھی تھی نا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ظاہر فاعل ہوگا یا اس میں ظاہر فاعل نہیں ہوگا, اور اس میں کبھی ضمیر کو فاعل بنائیں گے اور کبھی جو ہے وہ اس میں ظاہر کو فاعل بنا دیں گے. تو اب اس میں ظاہر تو فاعل نہیں ہے, تو اس کا مطلب اس میں ہوا ضمیر جو موجود ہے اسی کو فاعل بنائیں گے, اور پھر یہ فعل بھی مل گیا ہمیں, یسکنو فعل مل گیا اور ہوا ضمیر فاعل بن گئی, اور اس ہوا ضمیر کو ہم نے پیچھے اس میں موصولہ کی طرف بھی لوٹا دیا. پھر یہ فی کیا ہے, فی حرف جر ہے, باو تاو کاف و لام واو منذ مسخلہ ربا حاشا من عدا فی ہے نا, فی ان الا حتی الا. تو یہ جو فی ہے یہ کیا ہے, حرف جر, اور حرف جر آپ کو ملے گا تو اب آپ کیا تلاش کریں گے, اب آپ تلاش کریں گے اس کا مجرور تلاش کریں گے. اب ہم نے کیا کیا, المدینتی کو اس کا مجرور بنا دیا. پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر اب دیکھیں گے کہ کیا اس کا کوئی متعلق, جار مجرور کا تو کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے نا, تو جار مجرور کا متعلق کوئی عبارت میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا ہاں ہے, یسکنو فعل ہی اس کا جو ہے وہ متعلق ہے. تو اب ہم کہیں گے یہ فی اور المدینتی یہ جار مجرور ہے, اور اس کو ہم لوگ بنا دیں گے ظرف لفظ. کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر یسکنو فعل کا ظرف لفظ, اور یسکنو فعل کا فاعل بھی مل گیا, ظرف لفظ بھی مل گیا. اب یسکنو فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا, جملہ فعلیہ خبریہ, اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا, یہ بن جائے گا اس میں موصولہ کا صلہ, اور اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا بن جائے گا, جاء فعل کا فاعل, ہے نا. اور ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس میں موصولہ کو فاعل بنانے کی مثال ہی تو دے رہے ہیں کہ جاء فعل کا فاعل کیا بن رہا ہے, یہ اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے. تو اس میں موصولہ کا ایک استعمال کیا ہے کہ یہ فاعل بنتا ہے, جیسے کہ اس مثال میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا جاء آیا, کون آیا, من یسکنو فی المدینتی وہ شخص آیا جو مدینے میں رہتا ہے, وہ شخص آیا جو مدینے میں رہتا ہے. تو یہ فاعل کے بننے کی مثال ہم نے آپ کو اس کی دے دی ہے. اب یہ کہ مفعول بہ بھی بنتا ہے, اس میں موصولہ کا دوسرا استعمال ہے, مفعول بہ بھی بنتا ہے. اب یہاں پہ رأیت فعل, تو ضمیر اس کا فاعل, پھر فعل بھی مل گیا فاعل بھی مل گیا. اب آپ کو مفعول تلاش کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا آگے ہے من, اور من کیا ہے, من ہے موصولہ, اور اس کا صلہ ہوگا, ہاں بالکل اس کا صلہ ہے, اس کا صلہ ہے ماتا فی النہری. اب یہ ماتا کیا ہے, یہ ماتا فعل ہے, اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے, اور پھر فعل اپنے فاعل ہے, اور پھر اس میں ہوا ضمیر فاعل بننے کے بعد وہ جو ضمیر ہے اس میں ہوا ضمیر راجع بسوئے اس میں موصولہ. ٹھیک ہے, یہ اس کو پیچھے لوٹانا بھی ہوگا نا, تو اس کو پیچھے لوٹا کر اس کا فاعل بنا دیں گے فی حرف جر اور النہری مجرور, اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ماتا فعل کا ظرف لفظ, اور پھر ماتا فعل اپنے فاعل
یعنی ہوا ضمیر فاعل اور ظرف لفظ یعنی فی النہری، اس ظرف لفظ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ اسم موصولہ کا صلہ، اور پھر اب اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر بن جائے گا رأیت فعل کا مفعول بہ، اور پھر رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ ایک دوسرا استعمال ہو گیا اسم موصولہ کا، اور وہ دوسرا استعمال کیا ہے کہ یہ مفعول بہ بھی بنتا ہے، اور یہ رأیت فعل کا یہاں پر مفعول بہ بن رہا ہے۔ اس جملے کا ترجمہ یہ ہوگا رأیت مانے میں نے دیکھا، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، میں نے کس کو دیکھا؟ من مات فی النہر، وہ جو نہر میں مر گیا، میں نے اسے دیکھا جو نہر میں مر گیا۔ تو اب یہاں پر جو نہر میں مر گیا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، اور میں فاعل ہوں، اور جس کو دیکھا ہے وہ ہے مفعول، اور یہاں پر یہ مفعول بہ کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی، اور یہ دوسرا اس کا استعمال ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کا ایک تیسرا استعمال ہے، میں نے کہا کہ یہ مبتدا بھی بنتا ہے اپنے صلے سے مل کر، تو دیکھتے ہیں اب مبتدا کس طرح سے بنتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا الذی فی الدار ہوا زید، اب الذی اسم موصولہ، اور فی الدار فی حرف جر اور الداری مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا یہاں پر تو اس کا متعلق کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو ہم لوگ متعلق نکال لیتے ہیں۔ ہم نے نکالا موجود متعلق، اور موجود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مفعول اس میں جو ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر وہ راجع بسوئے کہاں پر اس میں موصولہ کی طرف لوٹے گی، اور پھر اس میں موصولہ یہ وہ اس میں موصولہ کی طرف لوٹ جائے گی، اور پھر موجود اس میں مفعول کا جو صیغہ جو ہم نے نکالا ہے نا اس کا متعلق، پھر ہم کہیں گے موجود صیغہ واحد مذکر اس میں مفعول، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے اس میں موصولہ، اس کا نائب الفاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن گیا؟ اسم موصولہ کا صلہ، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، اور پھر ہوا یہ ایک مبتدا بن گیا دوبارہ سے، اور زید اس کی خبر بن گیا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر وہ جو الذی فی الدار کو آپ نے مبتدا بنایا تھا، یہ اگلا والا جملہ اس کی بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الذی فی الدار وہ جو گھر میں ہے، ہوا زید وہ کون ہے؟ وہ زید ہی ہے، تو یہاں پر الذی فی الدار یہ بن رہا ہے مبتدا، تو اس کا اسم موصولہ کا تیسرا استعمال کیا ہو گیا کہ یہ مبتدا بھی بنتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں خبر والے استعمال کے اوپر، چوتھا استعمال کہ یہ خبر بھی بن جاتا ہے، جیسے کہ ہوا الذی ضرب حمارا، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ بن گیا فعل ہے، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا، کیونکہ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں۔ اب الذی اس میں موصولہ، اب اس کا صلہ تلاش کیا تو ہم نے دیکھا ضرب فعل، تو پھر ضرب فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور حمارا مفعول، ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا ہوا مبتدا کی خبر، اور پھر ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو فاعل بھی بن جاتا ہے، یہ
فاعل کی مثال میں نے آپ کو دے دی، یہ مفعول بہ بھی بن جاتا ہے، مفعول بہ کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، یہ مبتدا بھی بن جاتا ہے، مبتدا کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، اور یہ خبر بھی بن جاتا ہے، خبر کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، اور جتنا مناسب تھا اس کے اوپر ہم نے گفتگو کا شرط بھی جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔